بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہار کا موسم شروع ہو چکا تھا، درختوں پر نئے پتے آنے لگے تھے، شاخیں ہری ہو رہی تھیں، ہر جانب ہریالی پھیل رہی تھی۔ ایسے میں اپنی دوست کی طرف جا رہی تھی۔ میری جوان بیٹی گھر تھی، لیکن ایک ساتھ خوف میرے سر پر طاری تھا کہ میں اسے گھر اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے اسے تیار کر لیا کہ وہ بھی میرے ساتھ ہی جائے۔ میری بیٹی سادہ سی گلابی سوٹ پہنے، کالی چادر لیے میرے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ دیکھنے والے کی آنکھیں ہی اٹک جاتی، اس سے نگاہ ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ لیکن اس کا یہ حسن میرے لیے محض ایک مصیبت تھی، کیونکہ ہر کوئی اسے دیکھتے ہی میرے گھر آن پہنچتا اس کا رشتہ مانگنے۔ لیکن میں انہیں جواب دے دیا کرتی، کیونکہ بہت سے راز میرے سینے میں دفن تھے۔ اسے میں گھر بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی کہ کہیں کسی کو وہ راز ہی معلوم نہ ہو جائے۔ عجیب سا خوف سوار رہتا مجھ پر۔ میری بیٹی کبھی کبھار تنگ آ جاتی تھی میری پابندیوں پر۔ میں اسے دوست نہیں بنانے دیا کرتی تھی اور نہ ہی اسے باہر نکلنے کی اجازت تھی۔ اب وہ 18 سال کی ہو گئی تھی، لیکن اس کا حسن دیکھنے والوں کو ساکت کر دیتا۔ لڑکے تو کیا، اگر لڑکیاں بھی دیکھتی تو منجمد رہ جاتی۔ وہ میرے ساتھ تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ میں اپنی دوست کے گھر چلی گئی، جبکہ وہ میرے ساتھ صرف روبوٹ کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ میرے بیٹھتے ہی وہ بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ میری دوست بڑے غور کے ساتھ میری بیٹی کو دیکھ رہی تھی، اس کی نگاہیں میری بیٹی کے وجود سے چپک گئی ہوں جیسے۔ اس نے باتوں باتوں میں مجھ سے میری بیٹی کا پوچھا، لیکن میں ہمیشہ بات کو بدل دیا کرتی۔ میں کچھ دیر بیٹھی، لیکن اپنی دوست کی ساری توجہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر میں اٹھ گئی تھی۔ میری بیٹی میرے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ ابھی ہم گھر پہنچے ہی تھے کہ خالہ بھی آ گئی، جو محلے کی معزز خاتون تھی۔ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے مسئلے ان کے پاس لے کر آیا کرتے تھے۔ وہ میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ میری بیٹی کو میں نے اجازت نہ دی تھی کسی محلے والی عورت کے سامنے آنے کی، اس لیے وہ وہاں سے جلدی سے چلی گئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کی نم آنکھیں میں دیکھ چکی تھی، لیکن میں خالہ بی کی بات سن رہی تھی، جو میری بیٹی کے لیے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک کافی امیر شخص ہے جسے میری بیٹی پسند آ گئی ہے، وہ میری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ لیکن میری آنکھیں پتھر آ گئی۔ میں نے جلدی سے خالہ بی کو کہہ دیا، ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں اس شادی کا۔ خالہ بی نے کافی سمجھایا مجھے، لیکن میں کیا بتاتی کہ میری بیٹی میں اتنی بڑی کمی تھی، ایسی کمی کہ جسے سنتے کوئی بھی میری بیٹی کا ہاتھ نہ تھامتا۔ خالہ بی منہ چڑھاتی چلی گئی تھی۔ تبھی میری بیٹی اپنے کمرے سے باہر آئی، اس کی روئی روئی سرخ آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے چہرہ اوپر کی، گہری سانس بھری، جیسے کوئی طویل مسافت سے تھک گئی ہو۔ وہ اب تھک ہی گئی ہوگی روز روز کی باتوں سے۔ وہ چلتی میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ وہ زمین پر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے اٹھانا چاہا، لیکن وہ میرے گھٹنے پر دباؤ دیتی اپنا سر رکھ گئی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے کہ میری بیٹی کا وجود ہچکولے کھانے لگا۔ اس کی ہچکیاں بلند ہو رہی تھی۔ میں نے خوف سے دروازے کو دیکھا کہ کوئی اس کی آواز سن کر نہ آ جائے، اس لیے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہی اس کی سسکیوں کا گلا گھونٹا تھا کہ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اماں، خدا کے لیے مجھے اب رونے سے تو نہ روک، یہ حق تو نہ چھین مجھ سے، ورنہ میرے اندر کا کوئی خالی پن مجھے کھا جائے گا۔ میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی ماں۔ کب تک، آخر کب تک مجھے یوں ہر کسی سے چھپاتی پھرے گی؟ آخر کب تک میری زندگی مجھ پر تنگ رہے گی؟ کیا مجھے جینے کا حق نہیں ہے؟ اس جینے سے اچھا میرا گلا دبا کر مجھے مار دیتی، کم از کم یہ زندگی تو آج نہ ہوتی۔ میں مر رہی ہوں ماں، مجھے سانس نہیں آتا ہے۔ جب سوچتی ہوں تو میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ آخر کب تک میں اس خوف کے ساتھ جیتی رہوں گی؟ وہ آنسو روکتی اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے خود اذیتی سے بولی تھی۔ اس کی حالت پر میں خود رو دینے کو تھی، لیکن میں اسے بچانا چاہتی تھی۔ اس کو یہ معاشرہ مار دیتا شاید۔ میں اس کے آنسو صاف کرنے چاہے، پر وہ میرا ہاتھ سختی سے جھٹک دی، دوبارہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ پیچھے میں سر پکڑے بیٹھ گئی۔ میں اپنی بیٹی کا کیا کرتی آخر؟ اگلی صبح کا کھانا کھاتے ہی میں چھت پر چلی گئی۔ تبھی میری دوست کا فون آ گیا۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آج آ جاؤ گھر۔ تجسس کے ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتی تھی۔ چند گھنٹے بعد وہ میرے گھر پر تھی۔ میرے سامنے بیٹھی وہ تذبذب کا شکار تھی، جیسے کوئی بات کہنے پر جھجک رہی ہو۔ میں نے اسے ہمت دی کہ جو بات کرنی ہے بلا جھجک کر لو۔ وہ میری بچپن کی دوست تھی، اسی لیے میرے کافی راز بھی جانتی تھی اور میری بیٹی کا راز بھی۔ اس نے جو کہا کہ مجھے لگا کہ کوئی پہاڑ سر پر ٹوٹا ہو۔ وہ میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہی تھی کہ اس کی شادی کر دو، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے شادی کر دو۔ میں نے اسے اجنبیت سے دیکھا کہ یہ کیا بول رہی ہے، اپنے ہوش و حواس میں تو ہے یہ؟ وہ میری بیٹی سے شادی کی خواہش مند ہے، حالانکہ میری بیٹی تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، میں اس کا راز جانتی ہوں اور کسی کو نہیں بتاؤں گی، اور تم بھی آئے روز رشتوں کی لگی لائن سے بچ جاؤ گی۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ بالآخر میں مان ہی گئی، کیونکہ وہ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی۔ اگر اسے میں اپنے پاس رکھتی تو لوگ سوال کرتے، میں کس کو جواب دیتی، اس لیے میں راضی ہو گئی۔ اس طرح میری بیٹی محفوظ بھی رہتی اور لوگوں سے بھی بچی رہتی۔
جب میں نے اپنی بیٹی کو یہ سب بتایا تو اس نے مجھے آنکھیں اٹھائے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت بھی تھیں، بے حس، مردہ، بے تاثر۔ وہ خاموش رہی اور میرے فیصلے پر خود پر ہی ہنس پڑی تھی۔ اور کیا کیا جا سکتا ہے میرے ساتھ؟ کر لیں یہ بھی، جب مرنا ہی ہے تو آپ کے فیصلے کے ساتھ مر جاتی ہوں۔ میں نے اس کی شادی کر دی تھی اپنی سہیلی کے ساتھ۔ میری بیٹی پر جیسے قفل کے پہرے بیٹھ گئے ہوں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور رخصت ہوگی۔ میں ذرا پریشان تھی کہ کہیں میں نے غلط تو نہیں کیا، لیکن خود کو لاکھ دلاسے دیتی میں نے مطمئن کر لیا تھا خود کو۔ مجھے ایک گھڑی بھی آرام نہ آیا تھا۔ میرا دل کیا کہ ابھی اپنی بیٹی سے مل لوں، لیکن رات ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ صبح چلی جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنی سہیلی کے گھر کا رخ کیا۔ میرا بس نہ چلا کہ اڑ کر اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جاؤں، جانے کس حال میں ہوگی۔ اپنی سہیلی کے گھر کے باہر اتنا جھرمٹ دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ انجانے ڈر سے میری آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی تھی۔ لوگ منہ پر ہاتھ رکھے اندر جھانک رہے تھے تو کچھ کانوں کو ہاتھ لگاتے توبہ توبہ کر رہے تھے۔ میرا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی ان تک پہنچی اور سب کو پرے دھکیلتی اندر گئی، پر میری چیخیں نکل گئیں سامنے کا منظر دیکھ کر۔ میری بیٹی بکھرے بالوں کے ساتھ فرش پر بیٹھی تھی، کھوئی سی حالت میں، جبکہ اس کے گرد ایک مجمع جمع تھا۔ وہ اس وقت یوں معلوم ہو رہی تھی جیسے کسی نے کھلتی کلی کو کچل ڈالا ہو۔ اس کے کندھوں پر سے قمیض پھٹی ہوئی تھی، یقیناً کسی نے کھینچا تانی میں پھاڑی تھی یا پھر اسے مارتے ہوئے۔ میری بیٹی کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ تھا۔ میرا کلیجہ منہ کو آیا لوگوں کی باتوں پر جو آج خود خدا بنے بیٹھے تھے۔ ارے اس جیسوں کی شادیاں نہیں کرواتے، بلکہ ان کا کام صرف ناچنا ہوتا ہے۔ شادی تو ایسے کر دی اس کی جیسی یہ عورت ہو۔ ارے یہ تو نہ مرد ہے نہ عورت۔ ایک عورت کی حقارت بھری نظریں میری بچی پر تھی، جبکہ اس کے الفاظ سنتے ہی میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ کتنا زہر تھا ان لوگوں میں بھرا۔ آخر وہ سب بھول جاتے ہیں اس کے طنز مجھے لہو لہان کر گئے تھے، تو میری بیٹی پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میں نے نیچے ٹوٹی بکھری پڑی اپنی بیٹی کو اپنے ہتھیار میں لیتے گلے سے لگایا۔ میں اسے ان سب کی نظروں سے بچانا چاہتی تھی۔ میرا دل کیا کہ اپنی بیٹی کو چھپا کر کہیں بھاگ جاؤں۔ میری سہیلی سائیڈ پر کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھنے میں ایک پل نہ لگا کہ سارا کیا دھرا اسی کا ہے۔ میری بیٹی مجھ میں چھپی بھی ایسے تھی جیسے کوئی مردہ گڑیا ہو، نہ حرکت کر رہی تھی اور نہ ہی بول رہی تھی۔ ارے اسے کیوں سینے سے لگائے بیٹھی ہو؟ دفع کرو اسے، یہ اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ گھنگرو پہناؤ اسے اور چلتا کرو ادھر سے۔ توبہ توبہ، کیسے ماں ہے، سب سے چھپایا ہے اس لڑکی کو۔ اس کی اوقات ہی کیا ہے جو اس کی شادی کر دی؟ میری بیٹی اب میرے ہتھیار میں سسک اٹھی اور مجھے زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی نظریں بولتی تھی کہ میری بیٹی کی نظریں مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ اس کا اس سب میں کیا قصور تھا۔ عورت کے زہر خند الفاظ میری بیٹی کے روح میں پیوست ہوئے اور وہ جیسے تڑپ اٹھی تھی۔ میری بیٹی نے خود کو سنبھالا اور اٹھتی وہاں کھڑے ہجوم کو دیکھا۔ ہمیں بھی جینے کا حق ہے۔ یہ معاشرہ صرف آپ سب کا نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ معاشرہ ہمیں گالی کیوں سمجھتا ہے؟ کیا ہم اپنی مرضی کے ساتھ خواجہ سرا بنتے ہیں؟ خدا را ہمیں جینے دیا کرو۔ ہم نے کیا بگاڑا ہے تم سب کا؟ جب ہم کچھ نہیں کہتے تم سب کو تو کیوں ہمیں تانے دیتے جاتے ہو؟ کیوں ہماری روح کو زخمی کر دیا ہے تم نے؟ تم لوگ خدا تو نہیں ہو جو فیصلہ کرتے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں نہیں۔ میری بیٹی کی آواز کانپ رہی تھی، اس کے لفظ لڑکھڑا رہے تھے، پر وہ روتی سسکیوں کے درمیان چیخ اٹھی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ایک پل کو وہاں موجود ہر شخص خاموش ہو گیا تھا۔ موت کی سی خاموشی چھا گئی تھی ہر طرف، صرف میری بچی کی ہچکیاں تھیں جو پورے ماحول میں گونج رہی تھیں۔ اس کا ہچکولے لیتا وجود رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیے جاتے ہیں، کیا ہم اولاد نہیں ہوتے؟ کیا ہماری رگوں میں خون نہیں بہتا؟ اگر تم لوگوں کے پاس ایک دھڑکتا دل ہے تو وہ میرے پاس بھی تو ہے وہ دل۔ اگر تم لوگوں کی رگوں میں سرخ خون ہے تو ہماری رگوں میں بھی سرخ خون ہے۔ تم لوگ یہ خواجہ سرا کو کیا کیا نہیں کہتے، کوئی اسے ہجڑا کہتا ہے، کوئی خسرا کہتا ہے، کوئی خواجہ سرا کہتا ہے۔ ہمیں جانے کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے، ہماری کوئی پہچان ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ماں اپنے خون کو رکھ بھی لے، یہ لوگ جینے نہیں دیتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں۔ دل ہم بھی رکھتے ہیں جو زخمی ہو جاتا ہے، ہمیں چھپا چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ زمین تو خدا کی ہے نا، تم لوگ کون ہوتے ہو ہمیں نکالنے والے؟ آخرکار وہ ہمت ہارتی منہ ہاتھوں میں چھپائے رو پڑی تھی۔ ہم خواجہ سرا ہیں، تیسری جنس، نہ عورت نہ مرد۔
ہمیں معاشرہ ادھورا کہتا ہے، لیکن ہم ادھورے تو نہیں ہیں، بلکہ تم لوگ ادھورے ہو۔ یہ معاشرہ ادھورا ہے۔ احساس کمتری کا شکار ہم اجڑے کسی کو بد دعا بھی نہ دیں تو بھلا کیا کہتے ہیں خدا، تمہارے گھر بھی میرے جیسی اولاد تھے۔ ہم خود کو بھی ایک بد دعا سمجھتے ہیں۔ ہمیں کبھی ہماری اہمیت ہی نہیں بتائے گی۔ ہمیں تو عورتیں اپنے تن سے مار دیتی ہیں، یا پھر کوئی خواجہ سرا کسی مرد کی ہوس کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے۔ کوئی ہجڑا رو رہا ہوتا ہے کہ اسے جسم فروشی کا کہا جا رہا ہے، کیونکہ اسے کون سا کسی نے قبول کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں مانا تو اس کا وجود گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ ایک ہجڑا گلی کے کسی کونے میں دبکا رو رہا ہوتا ہے کہ گھر سے باپ نے نکال دیا، یہ کہہ کر وہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ تو کوئی خواجہ سرا خود کو ڈھانپے، خود کو چھپائے، سسکیاں لے رہا ہوتا ہے کہ وہ ہوس کا نشانہ بن گیا ہے، ایک مرد کی درندگی کا نشانہ بن گیا۔ تم لوگ نہ بے حس ہو، نہیں جانتے ہو کہ ہم کیسے جیتے ہیں۔ خواجہ سرا جس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، کبھی سنا ہے اس کی داستان کو کہ کتنی قیامت اس پر ٹوٹ چکی ہوتی ہے، کتنی دفعہ وہ کونے میں چھپے رویا ہوگا، کتنی ماریں برداشت کی ہوں گی۔ تم سب ماہر ہو لفظوں کے تیر چلانے میں، تم لوگ ہم خواجہ سراؤں کا غم کہاں دیکھتے ہو؟ تم لوگ تو ہمیں معاشرے میں رہنے ہی نہیں دیتے۔ تم لوگ خدا کیوں بن جاتے ہو؟ میری بیٹی خون کے آنسو روتی گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی تھی، جبکہ آج وہاں موجود ہر ایک کی آنکھ اشک بار تھی۔ عورتیں منہ پر کپڑا رکھے میری بچی کو دیکھ رہی تھی، جو اونچی آواز میں روتی عرش ہلا رہی تھی۔ میرے جڑے ہاتھ دیکھو، ہمیں جینے دو، ہمارے گھر والے ہمیں قبول نہیں کرتے، ہمارا باپ ہمیں گھر سے نکال دیتا ہے، ہم معاشرے کے لوگوں سے کیا شکوہ کریں؟ ہمارے ماں باپ ہی جب ہمیں اپنا کہنے سے مکر جائیں تو ہمارا کوئی نام نہیں ہوتا، ہم کسی کو پیارے نہیں ہوتے، ہم تو ہجڑے ہیں نا، جن کا کام بس یہی ہوتا ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ہی دونوں ہاتھ کی تالی لگاتی ذرا گھومی۔ کتنی دلدوز چیخیں تھیں جو اس کی حرکت پر گونج اٹھی تھی۔ میری بیٹی ایک خواجہ سراہ کی طرح تالی بجا رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھتے اسے اپنے گلے سے لگایا، ماتھا چوما، اسے بتایا کہ وہ اپنی ماں کو بہت عزیز ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پر وہ ہنس پڑی تھی۔ زخمی مسکان تھی اس کی۔ ماں، تم نے بچپن سے مجھے ان لوگوں سے بچایا، دیکھ آج تیرے سامنے ہوں، میں بالکل سیدھی کھڑی ہوں، مجھے افسوس نہیں ہے کہ میں خواجہ سرا ہوں، اللہ نے بنایا ہے مجھے، میں کیوں افسوس کروں خود کے ہونے پر؟ میں ان سب کے درمیان سر اٹھا کر چلوں گی۔ افسوس تو انہیں کرنا چاہیے، اپنی کمزور ذہنیت پر، اپنے دماغ پر اور اپنی سوچ پر۔ ماں، میں تیری اولاد ہوں، نہ تجھے فخر ہوگا اپنی اولاد پر؟ ایک دن تم سر اٹھا کر کہو گی کہ میں تیری اولاد ہوں اور ایک خواجہ سرا ہوں۔ اماں، ہمیں دکھ تب نہیں ہوتا جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم تیسری جنس ہیں۔ اماں، ہمیں دکھ تو تب ہوتا ہے جب ہمیں چھپایا جاتا ہے۔ اماں، تجھے یاد ہے ابا مجھے پیٹا کرتا تھا اپنے چمڑے کی جوتی کے ساتھ، اور تو دور کھڑی سسک رہی ہوتی تھی۔ میرے جسم پر آج بھی اس چمڑے کی نشان موجود ہیں۔ یہ دنیا نہیں جینے دیتی ہے اماں، ہمیں کیوں گالی سمجھا جاتا ہے؟ ہم بھی انسان ہیں، پھر کیوں ہمیں ایسا بنایا جاتا ہے کہ ہم خود کو شیشے میں دیکھنے سے بھی خوف کھاتے ہیں؟ وہ مجھے پرے دھکیلتی آج اپنے اندر کا غبار نکال رہی تھی، جبکہ اس وقت وہاں کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب دینے والا نہیں تھا، بلکہ سب خاموش تماشائی بنے کھڑے اسے سن رہے تھے۔ پر اب میں جا رہی ہوں اپنے ٹھکانے پر، یہ معاشرہ میری جگہ ہے ہی نہیں۔ آنسو صاف کرتی اس نے مسکرانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ خواجہ سرا تھی، لاکھوں غموں کا بسیرا تھا ان کے وجود پر۔ اس نے میرا ہاتھ چومتے آنکھوں سے لگایا، اماں تم نے میری حفاظت کی، لیکن آج اس خواجہ سرا کی روح سے خون نکل آیا ہے، اور اچھا ہوا سب کو پتہ لگ گیا میں کون ہوں۔ اب میں چلتی ہوں، مجھے ہمیشہ یاد رکھنا ماں۔ وہ مسکراتی لوگوں کے درمیان سے سر اٹھا کے چلتی جا رہی تھی، اور پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ میں وہیں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا، بلکہ ہر کوئی خود نظریں چرائے باہر جا رہا تھا۔ صحن خالی ہو گیا، میری سہیلی مجھ تک آئی اور میرے آگے ہاتھ جوڑے، مجھے معاف کر دو، یہ سب میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، اللہ کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو۔ وہ روتی گڑ گڑا رہی تھی میرے آگے۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ میرے شوہر کو پسند کرتی تھی، مگر اس کی شادی مجھ سے ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب تک وہ اس بات پر دشمنی لیے بیٹھی۔ اس نے صبح سب کو اکٹھا کرتے میری بیٹی کی اصلیت بتائی تھی، اسے زخمی کیا تھا۔ میں کیسے معاف کر دیتی اسے، جس کی وجہ سے آج ایک ماں اپنی اولاد سے بچھڑ گئی؟ میں نے اسے معاف کر دیا، اس نے مجھے میری بچی کا واسطہ دیا تھا۔ میں اس کے گھر سے روتی اپنے گھر آئی، وہاں موجود ہر چیز مجھے میری بچی کی یاد دلا رہی تھی۔ اب ماں باہر کھیل لو، میں بس تھوڑا سا کھیلوں گی۔ اچانک میرے کان میں سرگوشی کی، میں نے
پیچھے دیکھا مگر کوئی بھی نہیں تھا ادھر۔ اماں ابا روز کیوں مارتے ہیں مجھے؟ کیا میں ان کی بیٹی نہیں ہوں؟ کہیں دور سے پھر مجھے ایک بچی کی آواز آئی، بچپن کی۔ اس کی یادوں نے میرا ذہن جکڑ لیا تھا۔ میں رونا چاہتی تھی مگر وہ اس کی یادیں سونے نہیں دیا کرتی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ میری پہلی اولاد ہونے والی تھی۔ میرا شوہر تب بہت خوش تھا، ہر روز میرے لیے چیزیں لاتا، مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتا ہو۔ اس سے خواہش تھی کہ بیٹا ہو۔ میں مسکرا پڑتی کہ اللہ نے جو بھی دیا قبول کروں گی۔ پھر اس دن میرے گھر پر قہر برپا ہوا، جس دن میرے گھر نہ بیٹی ہوئی اور نہ ہی بیٹا، بلکہ اللہ نے مجھے تیسری جنس دی، ایک خواجہ سرا۔ وہ معصوم سا بچہ نرس پکڑے کھڑی تھی۔ میں بہت روئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اسے کہیں پھینک دو، لیکن میں کیا کرتی؟ میری اولاد تھی، میرے ساتھ اس کا رشتہ تھا، میں ماں تھی، اس کی اتنی شفاق نہیں تھی کہ اپنا بچہ ہی پھینک دیتی۔ میں نے لاکھ منتیں ترلے کیے کہ مجھے اسے رکھنے دو۔ میرا شوہر مان گیا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی میرے شوہر کی نفرت پروان چڑھ رہی تھی۔ اس میں لڑکی کی جین زیادہ تھی، اس لیے اس کی شکل بھی لڑکیوں جیسی تھی۔ میں نے اسے بیٹی بنایا اپنی، اور میرا ہر کام کیا کرتی۔ وہ روز باپ کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتی، کاش اسے وہ گلے لگا لے، مگر وہ روز اسے جھٹک دیتا بلکہ اسے مارتا پیٹتا، اور میں بے بس تھی اس سب میں، کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے دیکھنے کے۔ اس کے زخموں پر جب مرہم رکھتی وہ چیخ چیخ کر روتی تھی۔ اس کی معصوم سسکیاں مجھے جینے نہیں دیا کرتی تھی۔ وہ جھلی سی پھر بھی باپ کا پیار پانے کو تڑپتی رہتی تھی۔ میں اسے سمجھاتی کہ باپ کے پاس نہ جایا کر، مگر وہ پھر بھی چلی جاتی اور اس کی مار کا نشانہ بنتی۔ میرے شوہر کو جب پتہ لگا کہ میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، اس نے مجھے طلاق دے دی، وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، پر مرد کی محبت مر گئی، اسے وارث چاہیے تھا، اس لیے وہ چھوڑ گیا مجھے۔ جانے کے بعد اس نے کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ میں زندہ ہوں یا پھر مردہ۔ وہ دیکھتا بھی کیوں؟ میرے پاس ایک اولاد تھی، وہ بھی خواجہ سرا، جس سے وہ پہلے ہی نفرت کیا کرتا تھا۔ میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو بہت محبت سے پالا تھا، وہ عزیز تھی مجھے بہت زیادہ، پر مجھے ڈر تھا کہ اگر کسی کو پتہ لگ گیا کہ یہ لڑکی نہیں تو کہیں مجھ سے چھین نہ لے، اس لیے میں اسے باہر نہیں نکلنے دیا کرتی تھی۔ وہ روتی تھی، تڑپتی تھی کہ وہ سب سے الگ کیوں ہے۔ پھر میں نے اسے حقیقت بتا دی، لیکن وہ حقیقت سننے کے بعد خاموش سی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے جگنوں بجھ گئے تھے، اس کا دل مر گیا تھا۔ وہ جی رہی تھی مگر مر چکی تھی، خواہشوں کا گلا گھونٹنے وہ میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ لیکن آج میری بچی چھوڑ گئی، وہ میرے لیے ایک بچی ہی ہے آج بھی، لیکن وہ کدھر جائے گی؟ یہ ظالم لوگ اسے مار ڈالیں گے۔ اگر وہ کسی کے ہاتھ آ گئی تو کیا ہوگا؟ وہ تو نازک سی ہے، کسی سے لڑنا بھی نہیں جانتی۔ میں صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت ڈھونڈا پر وہ مجھے کہیں نہ ملی اور وہ چلی گئی تھی روٹ کر، پر کہاں یہ نہیں جانتی تھی میں روز اس کی آس میں بیٹھی دروازے کو تکتی، لیکن کوئی نہیں آتا۔ ہر آہٹ پر مجھے لگتا کہ وہ آ گئی ہے، پر میری نظریں مایوس لوٹ آتی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ کسی کونے میں چھپی ابھی سامنے آئے گی اور میرے گلے لگ جائے گی، پر وہ نہیں آئی۔ وہ خواجہ سرا تھی، وہ چلی گئی سب چھوڑ کر۔ بچپن میں اسے پائل پہننے کا شوق تھا، پر میں اسے کبھی نہیں پہناتی تھی۔ جب وہ سمجھدار ہوئی تو اس نے مجھ سے جو کہا وہ آج بھی یاد ہے مجھے۔ اماں میرے پاؤں پائل کے لیے نہیں بنے بلکہ یہ گھنگروں پہننے کے لیے بنے۔ اس رات اسے میں نے مارا تھا اور وہ سب برداشت کر گئی تھی۔ وہ جا چکی تھی کہیں دور، شاید اپنے جیسے لوگوں میں اب وہ گھنگرو پہنتی ہوگی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، کاش مجھے یہ معاشرہ اجازت دے دے کہ میں اپنے خواجہ سرا بیٹی کو ہمیشہ ساتھ رکھوں گی۔ دن مہینے سال کیسے گزرے نہیں جانتی تھی، مگر میں مر رہی تھی اپنی بچی کو سینے سے لگانے کے لیے۔ ایک سال گزر گیا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگ چکا تھا، مجھے کبھی بھی میری بیٹی دوبارہ نہیں ملی تھی۔ میں اس وقت ٹی وی لگائے بیٹھی تھی، لیکن جو نیوز میں نے سنی میں دنگ رہ گئی تھی۔ خواجہ سراؤں کو ان کا حق دیا جائے گا معاشرے میں، ان کے لیے باقاعدہ نوکریاں رکھی گئی ہیں، بلکہ وہ ہر جگہ اپنی اصل پہچان کے ساتھ جاب بھی کر سکتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، خود پر ضبط کرتی میں باہر آ گئی تھی۔ محلے میں ہر طرف اسی بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ سنا ہے خواجہ سرا تھی، اس نے سب کے لیے حق مانگا تھا، آج اس کی محنت رنگ لے آئی ہے کہ انہیں حق دیا جا رہا تھا۔ میں سب کی باتیں سنتی اندر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا، میں نے اٹھتے دروازے کو کھولا، پر سامنے دیکھتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری بیٹی بلیک کوٹ میں ملبوس تھی، وہ مسکراتی اندر آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ میری بے اختیار سسکیاں گونج اٹھی تھی، محلے والے اکٹھے ہو گئے تھے اور حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تمہاری بیٹی اب وکیل بن گئی ہے اماں، وہ اپنے لیے لڑ رہی ہے، میں کامیاب ہو گئی ہوں ماں۔ اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا تھا، میں خوشی سے رو رہی تھی۔ مجھے آج واقعاً فخر ہوا کہ وہ میری اولاد ہے۔ تمام محلے والے رشک بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری بیٹی نے دوبارہ میرا ماتھا چوما اور واپس مڑ گئی۔
میں نے اسے روکا کہ مت جا، پر وہ نہیں رکی۔ ماں مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی خواجہ سرا اپنے قسمت پر روئے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی خواجہ سراب میری طرح اپنی روح کو زخمی کر لے، ابھی بہت سے کام باقی ہے مجھے کرنے ہیں۔ وہ جا چکی تھی، سب کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں، جو گلی مڑتی جا چکی تھی کہیں دور، اپنے لیے لڑنے اور اپنے جیسوں کے لیے، حق کے لیے۔ میں نے سر اٹھائے بھرے مجمع کو دیکھا، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اگرچہ وہ چلی گئی تھی مگر میں پرسکون تھی۔ یہ معاشرہ ہی ایسا ہے، یہ تو مرد عورت کو نہیں جینے دیتا، پھر خواجہ سرا کو تو مارنے تک جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ خواجہ سرا ایک گالی ہے، لیکن نہیں، خواجہ سرا مرد اور عورت دونوں سے زیادہ پاکیزہ ہے، کیونکہ اس میں دونوں کی خاصیت موجود ہے۔ کاش اس بات کو کوئی سمجھ لیتا کہ خواجہ سرا گند نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہوتا ہے۔ اسے بجائے طنز و طعنے دینے کہ اسے محبت کی جائے، وہ محبت کے قابل ہوتے ہیں، نہ کہ لوگوں کے ذہن میں ڈوبے ہوئے الفاظ کے۔ میں نے اپنی ڈائری بند کی جس میں میں نے اپنی بیٹی کی کہانی لکھی تھی، ایک خواجہ سرا کی کہانی۔ میں دھیمے بھوجل قدموں کے ساتھ چھت پر آ گئی تھی، رات ہو گئی تھی، آسمان کو تکتے میں نے بس ایک ہی خواہش کی تھی، میری بیٹی خوش رہے، اور دل چپکے سے بولا تھا کہ وہ واپس آ جائے۔ آسمان کو دیکھتے اور ان ستاروں کو دیکھتے میں ماضی کی یادوں میں دوبارہ ڈوب گئی تھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔